جس طریقے سے وہ ادھر انٹر ہوا ہمارے شہر میں تو بڑا کرفیو ساسما تھا، سیکیورٹی بڑی ٹائٹ تھی، سخت تھی، تو وہ سارا لوگ جو تھے اتنا ان میں جوش و خروش اور ولولہ تھا، پاک آرمی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور وہ ایسے بھاگے جب ان کا قافلہ انٹر ہوا شہر میں تو شہر کے لوگ، مرد، عورتیں، بچے وہ ایسے بھاگے جیسے کوئی پرائم منسٹر یا کسی بڑے کی گاڑی ہو نا تو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایسے بھاگ رہے تھے۔ گاڑی اگرچہ قافلہ تیز تھا، پھر وہ صاحب کے حکم سے کچھ قافلہ آہستہ کیا کہ کوئی نیچے نہ آ جائے، اتنا جوش۔ پھر سب دنیا جو تھی وہ چھتوں پر فیمیل وہ باسکٹ فلارز کی لے کر کھڑی ہوئی تھیں، وہ گل پاشی کر رہی تھیں سارے قافلے پر۔ جب قافلہ ادھر ہمارے گھر کے پاس جو سکھوں کا بڑا گرودوارا ہے وہاں پر رکا تو وہاں پر جو سکھ برادری تھی وہ یہاں پر جمع تھی، انہوں نے بہت نعرے لگائے، گل پاشی کی، زبردست گل پاشی کی، پاک آرمی کے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی باڈی کو گھر لایا گیا۔ میں آج جس نے اس کو سلوٹ بھی کیا، بہت دل خوش ہوا کہ بیٹا تم گھر آئے ہو، کچھ کر کے آئے ہو، کچھ کما کے آئے ہو، نام روشن کر کے آئے ہو، ہماری نجات کا ذریعہ سبب بن کے آئے ہو۔ تو پھر ادھر دنیا بہت تھی، تو مردوں نے تو اتنی تھا نا، سیکورٹی بھی تھی کہ وہ چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ فیمیل جو تھیں وہ ہمارے گھر کے ایک دروازے سے داخل ہوتی تھی، دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتی تھیں دیکھتے دیکھتے۔ اس کے بعد 10:30 بجے اس کا جنازہ ہوا، اور اتنی دنیا تھی جنازے میں کہ خود جو فوجی افسران تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم نے بہت جنازے پڑھے ہیں شہداء کے، لیکن جتنا ہجوم یہاں پر اور لوگوں کا، باشندوں کا جوش و خروش دیکھا ہے نا، ایسا ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ جی ناظرین، زندہ قومیں اپنے ہیرو کا ایسے ہی استقبال کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ استقبال ہمارا عوام کا اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ، یہ کوئی ان پر احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ ہمارے لیے وہ جانیں دیتے ہیں، ہمارے لیے وہ سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں۔ ہم سوتے ہیں آرام سے اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے بچے آرام سے اسکولوں میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہ کس لیے ہمیں سکون ہے کہ ہمارے یہ جو ہیرو ہیں یہ سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں، یہ جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں۔ تو ناظرین، سوشل میڈیا پر جس طرح آج کل طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا ہے، اپنے ہیرو کے خلاف ہمارے لوگ پوسٹیں کرتے ہیں، ان کو شہداء کی فیملیوں کو ڈسارڈ کر رہے ہیں، تو یہ ناظرین دشمن کا پروپیگنڈا انشاءاللہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ پاک فوج اور پاکستانی عوام اب پیچھے پیچھے ہٹ کے دور دور ہو گئے ہیں، وہ دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ کبھی دوریاں پیدا نہیں کر سکیں گے۔ جس طرح 1965، 71 اور 1947 سے لے کر پاک فوج اور پاکستان عوام یکجا ہے، انشاءاللہ یہ اسی طرح یکجا رہیں گی۔ تو آج کے جو ہمارے ہیرو تھے کیپٹن حسنین نواز، ناظرین، جس طرح ان کے والد بتا رہے تھے کہ وہ صرف گھر کی دہلیز تک رہتے تھے، گھر سے بہت کم باہر نکلتے تھے، جن کو شاید ہمسایہ بھی نہ جانتا ہو، تو اللہ نے ان کو کس طرح عزت دی کہ دنیا کا سب سے جو سپر پاور ملک ہے اس کا پریزیڈنٹ اس کو سلیوٹ پیش کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو پوری دنیا میں اس کا نام روشن کر دیا۔ ناظرین، تو محترم یہ بتائیے، جب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو سلوٹ پیش کیا، ان کی تعریف کی، تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے کہ ایک پاکستان کے چھوٹے جو شہر کا حسنین نواز جس کو امریکی پریزیڈنٹ سلوٹ کر رہا ہے، تو کیا جذبات تھے اس وقت آپ کے؟ الحمدللہ، تو ہمارے جذبات یہ تھے کہ ہم خوش تھے۔ لوگ جو ہے وہ ہمیں آگے پوچھتے تھے کہ بھئی ہم افسوس کریں یا مبارکباد دیں، مجھے کہتے تھے۔ میں ان کو بولتا تھا کہ بھئی مجھے مبارکباد دیں، افسوس نہیں کرنا، مجھے مبارکباد دیں۔ پھر وہ مجھے مبارکباد دیتے تھے، میں ان کو رسپانس دیتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس کی شہادت سے وقت سے لے کر آج تک ہمارے گھر میں اس وقت کے موجودہ وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف صاحب،
وہ اپنے کانوائے کے ساتھ یہاں پر ہمارے غریب خانہ پر تشریف لائے، اور لاہور کے کور کمانڈر اس وقت کے موجودہ وہ بھی تشریف لائے، 2 ہیلی پیڈ بنے ہوئے تھے، جو سینیٹر حضرات ہیں حکومت کے وہ بھی ہمارے گھر آئے، سارے آئے، اور سبھی نے اس کو خراج تحسین پیش کیا، فاتحہ خانی کی۔ تو آج تک جو ضلعی انتظامیہ ہے، ہمارے ننکانہ صاحب کی ڈی سی صاحب ہیں، ننکانہ صاحب کے محترم ڈی پی او صاحب ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے نا شہداء فیملی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ اس کا جو مزار ہے، مقبرہ ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کا مزید اقبال بلند کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس ملک و قوم کے اپنے بیٹوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہم نے قربانی دی ہے، لیکن ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، بٹ آئی کانٹ بیئر دا انسلٹ آف پاک آرمی۔ لیکن ہم جو ہے نا یہ پاک آرمی کی انسلٹ، اہانت، توہین یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ حالیہ دنوں میں سیاسی بیس کے اوپر آ کر جو بھی کرنل شیر خان صاحب ان کا سٹیچو جو تھا اس کو بریک کیا گیا، اس کو توڑا گیا، اس کے بعد جو لاہور میں مال روڈ پہ جہاز تھا، ٹھیک ہے، وہ اس کو بے حرمتی کی اس کو توڑا گیا۔ یہ ایسے ان چیزوں سے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا، وہاں پر نقصان کیا گیا۔ لیکن جب ہمیں پتہ چلا تو ہمارا بھی شہداء فیملی کے پورے پاکستان میں ہمارا کنٹیکٹ رہتا ہے، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت دکھ ہوا، انتہائی دکھ ہوا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اس پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، اس قوم کے لیے قربانی دی ہے جو اس دفاعی ادارے پر اٹیک کر رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ہم نے کون سا نقصان کیا ہے اس قوم کا، اس عوام کا؟ ہم نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے، اور آج اس پاکستان کا جو 2 قومی نظریے پہ بنا تھا اس کو پس پشت ڈال کے اور پاک آرمی اور پاکستان کے خلاف سازشوں کا جال بنا جا رہا ہے، سازشیں کی جا رہی ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تو مجھے دکھ ہوا، میں آج بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اپنے دفاعی ادارے پاک آرمی کے ساتھ میں اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ہمارے ادارے کو قائم و دائم رکھے۔ یہ ادارہ ہے تو ہم ہیں، یہ ادارہ اگر نہیں ہوگا یا یہ کمزور ہوگا تو پھر ہم بھی کمزور ہوں گے، ہمارا بھی کوئی وجود نہیں رہے گا، نہ ہوگی ہماری داستانوں میں۔ جی ناظرین، گھر کے شیر کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، واللہ یہ بات صدیوں نے ثابت کی ہے کہ جنہوں نے گھر کے شیر کو نقصان پہنچایا ہے پھر اس پر باہر کے کتے جپٹے ہیں، ان کی پھر کوئی دنیا میں اپنا نام نہیں رہا، دنیا میں ان کی داستانیں ختم ہو گئی، ان کی تاریخ ختم ہو گئی، وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے جنہوں نے اپنے گھر کے شیر کو اس کے خلاف ہو گئے۔ تو یہ ہمارے شیر ہیں، ہمارے جان باز، ہماری پاک آرمی۔ الحمدللہ ہمارا کل بھی فخر تھا، آج بھی فخر ہے۔ جو لوگ سیاسی کی وجہ سے اس کو متنازع بنا رہے ہیں وہ مٹ جائیں گے، لیکن یہ الحمدللہ پاکستان جو ہے قیامت کی صبح ہونے تک وارض وجود میں رہنے کے لیے بنا ہے انشاءاللہ۔ محترم، یہ بتائیے کہ جب ہمارے ہیرو کو یہاں پہ لایا گیا، آپ نے بتایا کیا صورتحال سی، کس طرح والہانہ لوگ پہنچے؟ شاید یہاں کے علاقے میں تاریخ میں اتنا بڑا کسی کا جنازہ نہ ہو جو ہمارے ہیرو کیپٹن حسنین نواز کا تھا۔ تو وہاں لوگوں کے تاثرات بھی آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے کہ کس طرح اپنی فوج سے، اپنے ہیرو سے وہ والہانہ محبت کر رہے تھے۔ تو یہ سارے سینیریو کو آپ نے کہیں مس کیا کہ عوام اور آرمی میں کوئی دوریاں ہیں؟ کچھ لوگ دوستو، ہماری پاک آرمی اور ہم عوام، ہم میں نہ کوئی دوری تھی، نہ دوری ہے، نہ دوری رہے گی یا دوری ہوگی۔ تو اس وقت یہاں پر اس کی
جب ڈیڈ باڈی کی ارائیول ہوئی ہے گھر پہ ننکانہ صاحب میں، اس وقت ہر جذبہ وہ نمودار ہو چکا تھا، خواہ وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، حتیٰ کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں جیسے سکھ برادری نے، کیونکہ ہمارے گردوارہ ہے وہاں پر سکھ مذہب کے لوگ رہتے ہیں، بابا گرو نانک جی کے پیروکار رہتے ہیں، تو انہوں نے جیسے گردوارے کے آگے وہ استقبال کیا، نعرے لگائے، گل پاشی کی۔ اس کے علاوہ جب جنازہ ہوا تو جنازے میں بہت عوام تھی،